صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کے پاس آیا. پینڈو لوگ آپ کو پتہ ہے بالکل دو ٹوک سادہ سی بات کرتے ہیں. اس نے آ کے سیدھا کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. یہی انسان کی کامیابی ہے. پیغمبر سے سب سے بڑی چیز یہی مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جنت میں ان کا پڑوس مانگ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کو قائم رکھو. یعنی پہلے آپ نے فرمایا کہ اس میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, تم جنت میں چلے جاؤ گے. 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو, فرض زکوٰۃ ادا کرو, اور رمضان کے فرض روزے رکھو. اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا, اس لیے آپ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا, ورنہ وہ 5ویں چیز بھی ہے. سب کے ساتھ آپ نے فرض کے لفظ بولے. تو وہ وہاں سے مڑا اور جاتے ہوئے اس نے کہا کہ نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو. اچھا, اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ استقامت میں بھی رہے گا, یعنی جو اس نے دعویٰ کیا نا اس پہ قائم رہے گا. کتنا خوش نصیب شخص تھا. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. اس میں کہ ایک نجد کا ایک دیہاتی پرانگدہ حالت میں بال بکھرے ہوئے حضور کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم تھوڑا قریب ہوئے تو ہمیں پتہ چلا وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی توحید اور اقرار رسالت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے, تم 5 نمازیں فرض ادا کرو. تو اس نے پوچھا کہ صرف فرض؟ تو آپ نے پھر آگے سے فرمایا کہ ہاں اگر نفلی نماز تم پڑھنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے, اس میں اضافہ کر لو. اور یہ یاد رکھیے گا سنت موقدہ غیر موقدہ یہ ساری ٹرمز فقہا کی ہیں. احادیث میں 2 ہی ٹرمز ہیں, فرض اور نفل. اور نفل کا مطلب ہی ہے انفال, مال غنیمت, اضافی مال. کیونکہ جنگ کرنے کا مقصد مال ہتھیانا نہیں ہوتا, اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے, یہ تو اضافی ایک بونس مل جاتا ہے. نفل کہتے ہیں اضافی کو. پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ فرض روزے رکھو, ہاں مگر اگر تم نفلی رکھنے چاہو تو تمہاری مرضی. اب مجھے بتائیں کتنا کوئی بیوقوف ہوگا جو یہ کہے کہ جی چونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے نفلی, جب تک وہ نفلی روزے نہیں کوئی رکھتا نا تو اس کے فرض روزے بھی قبول نہیں ہوں گے. بیوقوف ہی ہوگا. اس سے بھی سمجھنا ہے تو اگلی بات جو نبی علیہ السلام نے کہی کہ فرض زکوٰۃ ادا کرو. آج تک کسی مولوی نے کہا کہ جو نفلی صدقات نہیں کرتا نا تو اس کی فرض زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی. الٹا یہ تو آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ 2.5% زکوٰۃ دے دیں, جتنا مرضی مال جوڑیں, کم چک کے رکھو, سانو بھی دے رہے, وہ بس 2.5% دے دو, باقی آپ کی مرضی ہے جتنا مرضی جوڑیں. وہاں کیوں نہیں کہتے کہ جب تک نفل نہیں پڑھو گے, تب تک سنت صدقے نہیں کرو گے, تمہارا فرض بھی قبول نہیں ہوں گے, زکوٰۃ میں نہیں ہوں گے, یہ کہتے ہیں؟ تو زکوٰۃ میں خالی فرض قبول ہو جائے, جب فرض نماز کی باری ہے تو اس میں 7 سنتوں کو ضروری بتا دیتے ہیں. علمی جواب, اینٹی وینم, الزامی جواب, پنجابی میں پھکی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ اس میں میں کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا, یعنی میں نے اس سے زیادہ بھی کوئی نہیں کرنا جتنا آپ نے بتایا فرض, کم ہی میں نہیں کروں گا. اور وہاں سے جب مڑا نا نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کے لیے یہی کچھ چاہیے. ہاں میں نہیں کہتا آپ نوافل نہ پڑھیں, ضرور پڑھیں, فضیلت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام 12 سنت موقدہ ہمیشہ پڑھتے تھے. 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, 2 فجر سے پہلے. اور صحیح مسلم میں تو ڈیٹیلڈ اوپر تلے احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکھتے پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. یہ نہیں کہا کہ جو نہیں پڑھے گا تو وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا, بس یہ اضافی ہے, محل بنائے گا. کہ ایک فضائل اور بھی اعمال کے اوپر ہے. تو اب اس کو کمپلسری بنانا یہ تو ظلم ہے. ہاں آپ وتر ہیں وہ بھی نفلی ہے, مسند امام احمد میں ہے, سنن دارمی میں مولا علی کا قول موجود ہے, ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے, وہ سند کمزور ہے.
دارمی اور مسند احمد کی سند متصل ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفلی نماز ہے لیکن چھوڑو نہ, پڑھ لو, افضل ہے. وہ آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں, 5 بھی, 11 تک, 13 تک ہیں, 1 بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ صحیح بخاری میں موجود ہے, محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے قاسم, وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو 3 رکعت وطر پہ پایا, البتہ 1 میں حرج نہیں ہے. یعنی 3 پسندیدہ ہے, ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں. اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو سب سے بڑے صحابی, عشرہ مبشرہ میں سے, بڑے صحابہ میں سے, سابقون الاولون میں سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں, ان کے بارے میں گولڈن چیل سے الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ وہ تو عشاء کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وتر. آپ نے تو 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں عشاء کی. سعد ابن ابی وقاص, ان سے زیادہ تو کوئی دیندار نہیں تھا نا. تو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ جو کہتے ہیں یہ جی وہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے, اس میں جو سنت بھی چھوڑ دے, تو آپ سعد ابن ابی وقاص پہ یہ ترمذی کی حدیث فٹ کریں گے؟ آپ خود لعنتی ہو جائیں گے. وہ مسئلہ اور ہے, وہ سنت کو حقیر سمجھ کے نفرت کے ساتھ چھوڑنے والے کے لیے ہے. اور بھی اور چیزیں ہیں, وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے بڑا ڈیٹیل, سنت چھوڑنے والے پر لعنت, وہ دیکھ لیں, میں نے 14 طبق آپ کے روشن کی ہے. تو سعد ابن ابی وقاص تو 2 سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور وطر بھی 1, اور اس میں الفاظ ہیں ہمیشہ کے ہیں, ان کی یہ روٹین تھی. نیچے ویسے امام مالک نے لکھا ہے کہ لیکن میرے نزدیک 3 وطر پڑھنے چاہیے, لیکن انہوں نے بھی سعد ابن ابی وقاص پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں, وطروں کی تعداد پہ انہوں نے اعتراض کیا. تو خیر وہ امام مالک کا ذاتی اجتہاد ہے, وہ اس میں سعد ابن ابی وقاص کے مقابلے میں تو نہیں مانا جائے گا. بھارت سعد ابن ابی وقاص نے امت پہ احسان کیا جی, تو یہ 17 رکعتیں عشاء کی بتاتے تھے, دن رات میں ٹوٹل 17 رکعتیں جس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے. 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, بس یہ 17 پوچھی جائیں گی. باقی تو سر کوئی پوچھ نہیں آپ سے. کتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے نماز شروع کر لی ہے, کدھر صرف عشاء کی 17. یہ آپ کو جو 17 بتا رہے ہیں ان سے قرآن پہ حلف لیں, کبھی انہوں نے خود بھی روزانہ 17 پڑھی ہیں. سوئی پہ سوئی چڑھی ہوتی ہے, لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کہاں سے نمودار ہوں گے, تو پہلی 4 کدھر عشاء کی انہوں نے پڑھنی ہے جو آخری وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے اگلی سہولت دی ہے کہ جو بچوں والی عورتیں ہیں, یہ میں نے نہیں سہولت دی, نبی علیہ السلام نے سہولت دی ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے لے کے آن ورڈ, کہ نبی علیہ السلام نے, ابن عباس کہتے ہیں, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر اور عصر بھی جمع کروائی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کروائی. تو تابعین نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. انہوں نے امت سے تنگی ڈال دی اور وہ آسانی چھین لی. اور آپ دیکھیں یہ یعنی ابن عباس سے زیادہ کون صحابی جانتا ہے, اور یہ وہ تابعین کو سکھا رہے ہیں کیونکہ وہ درس حدیث دے رہے تھے, یہ درس قرآن صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. ایک بندہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے, سر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بہ جا, تو منو سنت سکھائیں گا. نبی اسلام نے تے مغرب عشاء نو جمع کیتا, کوئی مغرب کا, یہ تو کہتے تارے نظر آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. تارے نظر آ گئے سن, پھر ابن عباس نے تارے دکھائے. انہوں نے کہا پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی نا, وہ اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے گیا. انہوں نے کہا کہ ابن عباس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نبی اسلام یہ کرتے تھے, تو یہ منسوخ والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ امت سے انہوں نے آسانی چھین لی اور اس کی وجہ سے امت تکلیف میں پڑ گئی. جمع تقدیم بھی درست ہے, یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا. جمع تاخیر یعنی اثر کے ساتھ زور پڑھنا, اور سینٹر میں جمع سوری اسے کہتے ہیں, وہ بھی درست ہے. اور جمع سوری پہ تو اجماع ہے کہ آخری وقت میں آپ زور پڑھ لیں اور اول وقت میں اثر پڑھ لیں. یعنی اگر آج کل 2:50 پہ تقریباً وقت شروع ہو رہا ہے اثر کا, تو آپ 2:40 پہ زور پڑھ لیں اور 2:50 پہ جا کے اثر پڑھ لیں اسی وضو سے. اس پہ تو حنفی بھی قائل ہے کہ جمع سوری جائز ہے. ویسے تو آسانی ہے, 12 بجے کے قریب وقت شروع ہو رہا ہے نا زور کا, غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 بجے, 12 سے 5 تک آپ جس وقت مرضی چاہیں جمع کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 سے لے کے فجر کا وقت تقریباً داخل ہو رہا ہے 5:05 پہ, اس وقت تک آپ کسی وقت مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے. یہ تو اللہ نے آسانی دی ہے. یوٹیوب پہ میرا ڈیٹیل کلپ بھی موجود ہے نمازوں کو جمع کرنا, اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں. تو آپ لوگوں کو پہلے اس پہ لگائیں, پھر آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے. ہم نہیں کہتے ہیں سنت, میں پوری کوشش کرتا ہوں سنت کا اہتمام کروں, ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن جس کے فرائض میں کوئی کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی باتیں دیکھو,
اگر موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ تول لو. تو آٹومیٹکلی یہ جو آپ سے قضائے عمریاں پڑھواتے رہتے ہیں پرانے سالوں کی، جی آج تک جتنی بھی قضا ہوئی وہ چھوڑیں، توبہ کیے بس آپ سے شروع کریں، آٹومیٹکلی آپ کی وہ توبہ سے معافی ہو جائے گی. اور ویسے بھی جو آپ سنتیں ساتھ پڑھیں گے اس کے ایکویلنٹ تول لی جائیں گی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹکلی آپ کی قضائے عمری روزانہ بنتی جا رہی ہے. تو یہ آپ امت کو مشکل میں نہ ڈالیں. تو ہمارے وہ عمران بھائی نے یہ بات کی ہے تو اس بات کے اوپر کوئی ان پہ توہین مذہب کا الزام نہیں لگتا تھا. زیادتی کی ہے سیکیورٹی گارڈ نے، اور اس سے بڑی زیادتی ان علماء کی ہے جنہوں نے اس طرح کی ڈاکٹرن لوگوں کو پڑھائی ہے اور لوگوں کو صحیح یعنی علم نہیں سکھایا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں وہ ان کے جنازے پہ جو عمران بھائی کو سپورٹ کر رہے ہیں عالم دین، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں سنت موقدہ پڑھنی چاہیے، اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. اس مولانا سے پوچھو کہ بھائی تو نے کہاں سے ڈگری لی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سنت موقدہ کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے؟ گناہ کبیرہ تو ہوتا ہے حرام. تو یہ حرام کہاں لکھا ہوا ہے؟ احادیث کا بھی تھوڑا مطالعہ کر لیں، بابوں سے نکلیں، کتابوں کے دین پہ آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتابوں کا دین اور ہے. میں نے یہ ضروری سمجھا اس کو اتنا ڈیٹیل سے بیان کرنا کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ جہاں پر بھی کتاب و سنت کے منہج پہ آتے ہیں، دعوت حق سے اٹیچ ہوتے ہیں، وہ بیچارے اس واقعے سے ڈسکریج ہوئے ہیں. اور میں اتنی ساری بات کرنے کے بعد اینڈ پہ یہ ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ عمران بھائی جو ہیں وہ الحمدللہ ہماری اس دعوت کے ساتھ اٹیچ تھے. لہٰذا یہ میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں سچائی لوگوں کے سامنے بیان کرتا، اور ان کے بارے میں جو الزام بھی لگایا گیا وہ الزام ہوتا بھی تو وہ اپنے اس عقیدے میں درست تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر نصیب فرمائے، اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور جو مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر ہدایت نہیں ہے ان کی قسمت میں اور ان کے بڑوں کی قسمت میں تو ان کو نیست و نابود فرمائے. تو یہ اس پوری گفتگو کے بعد میں عوام الناس کو کہوں گا کہ خود ایجوکیٹ ہوں، جذباتی نہ ہوں. پلس اس واقعے سے ایک چیز بھی آپ یہ بھی سیکھیں کہ قرآن کا جو حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے جب آپ کا واسطہ پڑے تو آپ بھائی دور سے ہی گزر جائیں. آپ کا کام منوانا نہیں ہے، صرف بات بتائیں. ویسے میں نے عمران بھائی کے بارے میں پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بہت کام گو تھے اور بڑے نرم مزاج تھے، یہ لمبی بحثیں نہیں کیا کرتے تھے. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس چیز کو اوائڈ کریں، دعوت دیں، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا جائے. علماء سے میں کہوں گا کہ اپنی پبلک کے اندر علمی حوصلہ پیدا کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے یعنی کو ایگزسٹ کریں. ویسے یہ پاسبل نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ کے بڑے تو اتنا بڑی دراڑیں ڈال کے چلے گئے ہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ دراڑیں تو پیچھے ڈلی ہیں نا سر. جب 1905 میں حسام الحرمین لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے، اس کا نام ہی رکھا ہے حرمین کی تلوار، اور وہ کسی کافر پہ نہیں چلائی، کروڑوں دیوبندیوں کے اماموں پہ چلائی ہے. 4 علماء دیوبند کو انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا، اور اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ بالاجماع جو ہیں اسلام سے خارج اور مرتد ہیں. یعنی مرتد کا کیا مطلب ہوا؟ واجب القتل. اور کیا کہنا انہوں نے؟ اچھا، اب اس کے جواب میں 1906 میں خلیل احمد سہارنپوری جو شیخ زکریا کاندھلوی فضائل اعمال والے کے مرشد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر پہ. اور سٹھایا ہوا بابا انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کہا، کروڑوں بریلویوں کے امام کو کہا کہ اس کا دماغ ہی خراب ہے. اور کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار. تلواروں سے تو یہ بابے لڑتے تھے، کہتے ہیں ہم آپس میں شیر و شکر تھے پرانے بزرگ. نہیں، شیر و شکار تھے، شیر و شکر نہیں تھے. کہانیاں بند کرو نا. بڑے عرصے بعد میں نہ کہی ہے، مزہ آیا. لوگوں نے ڈیمانڈ ہوتے میں کہی ہے کہانی بند کرو. سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ایک جے پی جی ہم لگائیں گے کہ آپ کے بزرگ کیا کر کے گئے. تو المہند میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. اور 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم. تو یہ پرانے بزرگ جو کر کے گئے ہیں نا، تو یہ انہی کی جائز روحانی اولادیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تلی ہوئی ہیں. تو کام پیچھے سے خراب ہوا ہے. چلے پچھڑوں کو تو آپ چھوڑیں نا. اب جو آپ لوگ ہیں کم از کم آپ تو عقل کے ناخن لیں اور اس طرح کی حرکتوں سے توبہ کریں. اور یہ تو میں نے عوام اور علماء سے ایڈریس کیا. اب میں حکومتی اداروں سے، ریاستی اداروں سے، گورنمنٹ سے، جوڈیشری سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ لوگ جو ہے اس طرح کے ایشوز کو فوراً ٹیک اپ کر کے نا عبرت کا نشانہ بنایا کریں.
मुजरिमीन को, ताकि बाद में किसी को जुर्रत ना हो। वरना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके ऊपर और हमारे ऊपर, हमारी नस्लों के ऊपर FATF की तलवार लटक रही है। मैंने पेशावर इंसिडेंट जो जुडिशरी में हुआ था उस पर भी मैंने काउंटर नैरेटिव दिया था। यहां पर भी मैं कह रहा हूं, खुदा के लिए आप लोग होश के नाखून लें और इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करें। उसमें मैंने कई एक पॉइंट्स बताए थे जो मैं आज रिपीट करके ना टॉपिक को लंबा नहीं करना चाहता। जिसको शौक है यूट्यूब पे जाके लिखे ना पेशावर जुडिशरी मर्डर या इंसिडेंट, उसके ऊपर वो जो पिछले दिनों वाक़या हुआ था एक बच्चे ने। अब ज़ाहिर है मैं तो ये तरस ही खाता हूँ इन बच्चों को, ज़ाहिर है कि इनके बड़े यानी कहते हैं ना कि कानून को हाथ में लो। देख लें कोई बड़ा कभी खुद कानून हाथ में नहीं लेता, ना किसी बड़े के बेटा कोई गाजी बनता है। ये आम लोगों को गाजी बनवाते हैं, ना खुद गाजी बनते हैं ना इनकी औलादें गाजी बनती हैं। आज वो बच्चा जेल में है ना, उस वक्त तो उसके हाथ पांव चूम रहे थे जिस तरह इसके चूम रहे हैं। आज बच्चा, उसकी हुई है कोई जमानत? ना इसकी होनी है, ये जेल में सड़ता रहेगा और ये लोग बेनिफिशरी होंगे, इसके नाम के ऊपर चंदे इकट्ठे करेंगे, अपने मदरसे बनाएंगे और अगर मर गया तो मजार बना के वहां पे मुजावर बन के बैठ जाएंगे। इनकी तो यानी एक नस्लों की रोजी रोटी खुल गई ना इसके जरिए। तो ये पूरे का पूरा धंधा जो है ना वो इसके ऊपर चल रहा है। मैंने कोशिश की है कि पॉजिटिव तरीके से सही बात उम्मत तक पहुंचाऊं और काफ़ी सारी बातें जो डरते हुए उलमा बयान नहीं करते, मैंने इन कैमरा नहीं ऑन कैमरा बयान कर दी है, ऑन एयर कर दी है, ताकि कई लोगों की रहनुमाई का सबब बन जाएंगी। बाकी मैं अपने वाले से क्लियर कर दूं कि मैं मुसलमानों के जितने मकात बेफिक्र हैं, ख्वाह बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, अहले तशय्यो, तमाम को कलमा गो अहले किबला अपना मुसलमान भाई समझता हूँ, सिवाय दो फ़िरक़ों के। और वो फ़िरका भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपसे टूट के अलग हुए हैं। अहले सुन्नत में से एक फ़िरका निकला था कादियानी, कादियानी शिया में से नहीं निकले हुए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा इख्तलाफ किया तो वो इस्लाम से खारिज हुए, हम उनको काफिर समझते हैं। और एक अहले तशय्यो में से फ़िरका निकला है नुसैरिया, जो शाम में पाया जाता है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए उलूहियत क्लेम करते हैं, उन्हें गॉड कहते हैं, नाउज़ु बिल्लाह। ये दो फ़िरके हैं जिनको मैं काफिर कहता हूँ। बाकी जितने भी अहले सुन्नत के ऑफ शूट्स भी हैं, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, और शिया में भी इस्ना अशरी हों, ज़ैदिया हों, इस्माइलिया हों, मैं किसी की तकफीर नहीं करता, उनको मुसलमान समझता हूँ। तो मैंने अपने हवाले से इस एतबार से ज़रूरी समझा कि क्लियर कर दूँ। बाकी इंशाल्लाह ये वीडियो जब यूट्यूब पे चढ़ेगी तो हमें उम्मीद है कि नौजवान नस्ल लॉजिक्स के ऊपर चलती है, वो इंशाल्लाह इस दावत को सुन के अपनी इस्लाह करेगी और उनको पता चल जाएगा कि एक्सिस ऑफ ईवल असल में कौन सा तबका है जो कि इस तरह के लोगों को प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर इनके शर से वो बचेंगे या एटलीस्ट उनकी इस्लाह की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अभी चूंकि अजानें शुरू हो चुकी हैं इसलिए मैं अब इसको इसी जगह पे कंक्लूड करता हूँ। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से महव कर दे, हमें मुआफ़ भी फरमा दे, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।